الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. سوال ہے کہ صلاۃ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں سنتیں اگر فوت ہو جائیں تو کیا صلاۃ فجر پڑھ لینے کے بعد انہیں قضا کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا کرنا جائز ہے. آئیے اس سلسلے میں حدیث پڑھتے ہیں. عن قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح ركعتين فقال الرجل انی لم اکن صلیت الركعتين اللتين قبلهما فصلیتهما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. اخرجہ ابو داود. یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1267، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے مشکات میں صحیح قرار دیا ہے. اور یہ حدیث کے راوی ہیں قیس ابن عمرو رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صلاۃ فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ صلاۃ فجر تو صرف 2 رکعتیں ہیں، یہ 2 رکعتیں کون سی ہیں؟ اور ابن ماجہ میں روایت ہے، کیا صبح کی صلاۃ 2 رکعت مزید ہے؟ یعنی 2 رکعت تو فرض ہو گئی، اب 2 رکعت کون سی پڑھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے وہ 2 رکعتیں جو اس سے پہلے ہوتی ہیں نہیں پڑھی ہے. میں نے وہ 2 رکعتیں جو صلاۃ فجر کے فرض سے پہلے ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی ہیں، تو میں انہیں اب ادا کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل پہ خاموشی اختیار فرمانا اسے سنت تقریری کہا جاتا ہے. آپ نے انکار نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے. آپ کی خاموشی اس عمل کو درست اور جائز ثابت کرتی ہے، کیونکہ آپ غلط باتوں کا انکار کرنے ہی آئے تھے اور صحیح باتوں کی تعلیم دینے ہی آئے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عمل پر جو آپ کے سامنے کیا جائے خاموشی اختیار کریں تو یہ سنت تقریری ہے، یہ حدیث تقریری ہے. تو سنت تقریری کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہے کہ فجر کی سنتیں اگر پہلے جو ادا کی جانی چاہیے، اصل اس کا وقت ہے فریضہ سے پہلے، اگر فریضہ سے پہلے ادا نہ کی جا سکے تو فریضہ کے بعد انہیں قضا کرنا سنت ہے، جائز ہے، درست ہے، قضا کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.